دنیا سن رہی ہے. میں نے آپ سے کہا اب ان تک یہ باتیں پہنچانا اور یہ بات کرنا بہت اہم ہے تاکہ دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ دنیا میں اگر آپ نکلیں تو دنیا ان کو مسلمان سمجھتی ہے. امریکہ آپ چلے جائیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. کینیڈا آپ چلے جائیں قادیانیوں کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. یورپ آپ گھوم لیں ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے قادیانی کو، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمہ یہ پڑھتے. جس طرح تمہاری مسجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ان کے عبادت خانے کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا. تو کیا فرق ہے؟ اب یہ نبی کا جو جھگڑا ہے یہ تمہارا آپس کا جھگڑا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے، اس مسئلے کو تم خود حل کرو. تو قادیانیوں نے ان ممالک کے اندر بہت کام کیا، اپنے گڑھ بنائے، اور گڑھ بنانے کے بعد پیسے والے لوگوں کو کھینچا. سنیو ذرا دھیان دو، پیسے والے لوگوں کو کھینچا اور پیسہ انہوں نے وصول کیا. پیسہ وصول کرنے کے بعد ان کا ٹارگٹ پاکستان پہلے نمبر پر، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر کام کر رہے. آپ کنری کے اندر چلے جائیں، کنری کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر قادیانی موجود ہے. کنری کو آپ چھوڑ دیں، یہ ملیر ماڈل ٹاؤن کا علاقہ آپ چلے جائیں، اس ماڈل ٹاؤن کے علاقے کے اندر میرے ساتھیوں نے بتایا. اور انشاءاللہ تعالی میں 20 تاریخ کو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ تبارک و تعالی نشتر گراؤنڈ نظر فیضیہ مسجد ماڈل ٹاؤن ماڈل کالونی میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ادھر ہی منعقد ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی پہنچنا ہے، کیونکہ ان کا کام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. وہ خوبصورت لڑکیاں دکھا کر سنی مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں، وہ پیسہ دکھا کر کے سنی مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں. تو سنی مسلمانوں کو بچانا، ان کے ایمان کو بچانا آج علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء حجروں سے نکلے، محرابوں اور ممبروں سے نکلیں، باہر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ قادیانی فتنہ کتنا نقصان دہ ہے اور کس طریقے سے یہ فتنہ ہمارے ملک و ملت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم سنیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے.